السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے جو ہے دعاؤں میں سے جو ہمارا پورشن ہے اس میں آج باری ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا۔ یہ دعا نمبر 6 بنتی ہے آپ کی۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دعا کیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ اس کے بعد اور بیت الخلاء کا تھوڑا سا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے باتھ روم میں داخل ہونا ہے تو آپ نے داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور جو ہے باہر کھڑے ہو کر ہی یہ دعا پڑھنی ہے، اندر جا کے نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے لیے جو دعا ہے وہ ہے غفرانک۔ اس کا مطلب ہے میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اے اللہ۔ جی اس کے ساتھ ہی آگے ہے آپ کا حفظ کا پورشن، اس کے اندر باری ہے نماز کی۔ تو سب سے پہلے جو ہے نماز کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو نیت چونکہ جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے، اس لیے اس کے لیے جو خاص الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہ مروی نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ میں نے قول دیکھا ہے جو کہ مولانا انور کاشمیری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ فن نیت امر قلبی، کہ نیت جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے جس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جی اب آگے ہم جو ہے نماز کو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں نماز کے اندر سب سے پہلے باری آتی ہے کہ آپ نے جب نماز کے لیے آنا ہے تو اچھی طرح سے پہلے وضو کرنا ہے، اور پھر وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے، اچھی طرح سے خود کو جو ہے ڈھانپ کے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ ہے اول تکبیر اولیٰ بھی اسے کہتے ہیں اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور جو ہے وہ اپنی جو ہے نماز کو شروع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دعائے استفتاح بھی اس کو کہتے ہیں کہ نماز کو شروع کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اسے دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کچھ دیگر جو ہیں دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ تو اس میں سے جو چھوٹی دعائیں ہیں وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ تو اس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ خیرک۔ اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، جیسے کہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد قرآن پاک کا جو حصہ آپ کو یاد ہو، کوئی بھی صورت آپ کو یاد ہو تو آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، جیسے سورۃ الناس ہوگی، سورہ فلق ہوگی، سورہ کوثر ہوگی، سورہ تین ہوگی، سورہ عصر ہوگی، کوئی بھی جو صورت آپ جو ہے اس کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو جو ہے وہ سورۃ العصر کی تلاوت آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس کے بعد کسی بھی صورت کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ پکارنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں اس طرح سے جانا ہے کہ آپ کی جو کمر ہے وہ اس طرح سیدھی ہو کہ اگر کوئی اس کے اوپر گلاس رکھ دے تو وہ گلاس جو ہے وہ گر نہ سکے، یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ بہترین آپ کو رکوع ہونا چاہیے۔ اور رکوع کے اندر جو ہے وہ دیگر دعائیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو چھوٹی دعا ہے وہ یہ ہے سبحان ربی العظیم۔ ان دعاؤں کو جو ہے، ان تسبیحات کو جو ہے آپ نے طاق تعداد میں پڑھنا ہے 3 بار،
5 بار 7 بار 9 بار اس طرح سے آپ اس جو ہے تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ طاق تعداد میں جو ہے تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے اٹھتے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، یہ جو ہے یہ آپ نے جو تسبیح ہے وہ کہنی ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہاں تک بھی جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں تک۔ اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے بالکل صحیح طرح سے کھڑے ہو جانا ہے، جب رکوع سے مکمل صحیح طرح کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر پکار کے جو ہے وہ سجدے کے لیے جو ہے وہ چلے جانا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر جو ہے آپ نے پھر اسی طرح سے دیگر دعائیں جو مروی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سب سے جو ہے آسان اور چھوٹی آپ کے لیے دعا ہے وہ ہے سبحان ربی العلیٰ۔ جس طرح سے آپ نے رکوع کے اندر جو ہے ان کو جس کی تعداد رکھنی ہے طاق، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نے سجدے کے اندر بھی جو ہے اس تسبیح کی جو ہے وہ تعداد طاق ہی رکھنی ہے، کہ آپ نے طاق تعداد میں جو ہے جیسے کہ 3 بار 5 بار 7 بار جو ہے اس تسبیح کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدے سے جو ہے اوپر اٹھنا ہے، اور اس طرح سے بیٹھنا ہے کہ آپ کی جو کمر ہے وہ اس کے جتنی بھی گھریاں ہیں، یہ جو آپ کی کمر کے بیک میں جو ہے وہ ساری کی ساری برابر ہو جائے، یعنی کہ آپ نے صحیح طرح سے بیٹھنا ہے، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان میں ایک دعا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور وہ یہ اتنی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس دعا کو جو ہے وہ 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے جو ہے وہ سجدے کے اندر چلے جانا ہے، اور پھر دوبارہ سجدے میں جا کر آپ نے وہی جو ہے سجدے کی جو تسبیحات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کیا ہیں، سبحان ربی العلیٰ، ان کو جو ہے اسی طاق تعداد میں پڑھنا ہے جو پہلے آپ نے جتنی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھا تھا، یعنی کہ ان تسبیحات کی تعداد جو ہے وہ آپ نے ایک جیسی رکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے اٹھنا ہے، اور آپ نے اپنی دوسری رکعت کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اسی طرح جس طرح سے آپ نے پہلے پڑھا تھا، یعنی کہ آپ نے اب دوسری رکعت کے اندر جب آپ نے آنا ہے تو آپ نے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد جو ہے آپ نے پھر جو بھی آپ کو صورت یاد ہے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں ایک سجدہ، پھر اس کے بعد اسی طرح سے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دوسرے سجدہ جو ہے وہ کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے جتنی تعداد میں آپ نے پہلے جو ہے وہ تسبیحات کی اس طرح سے پڑھنے کے بعد آپ نے تشہد کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اب جب تشہد کے لیے بیٹھنا ہے تو اس کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے درود شریف ہے جو کہ درود ابراہیمی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے مختلف دعائیں جو ہیں وہ حدیث میں مروی ہیں کہ آپ ان کو جو پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر جیسے کہ یہ دعا ہے، اور آپ اس کے علاوہ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح سے یہ دعائیں بھی ہیں، آپ کے سامنے میں اس دعا کی بھی تلاوت کر دیتی ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح سے اس کے بعد یہ دعائیں پڑھنے کے بعد اور جتنی آپ کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہیں، جیسے کہ ربنا آتنا میں نے اب بھی آپ کو یہ بتائی، اسی طرح سے آگے ایک اور بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من النار
اور اسی طرح سے ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس و اعوذ بک من النار، یہ دعائیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ نے تحیات سے فارغ ہو کر جو ہے اور دیگر دعاؤں سے فارغ ہو کر جو ہے آپ نے سلام کہنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے دائیں طرف جو ہے وہ اپنا چہرے کا رخ پھیرنا ہے اور کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد آپ نے جو ہے بائیں طرف جب اپنا چہرہ کا جو ہے وہ چہرے کو پھیرنا ہے اور وہاں پر جو ہے آپ نے بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں کہنا کیونکہ بائیں طرف جو ہے ہمارے کون سے فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری بدیاں یعنی کہ ہماری برائیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وبرکاتہ نہیں کہنا تاکہ اس کے اندر برکت نہ پڑے۔ تو اور اپنا چہرہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پھیرنا ہے دائیں اور بائیں طرف کے، اگر آپ نے دائیں طرف اپنا چہرہ کیا ہے تو جو دائیں طرف انسان بیٹھا ہے وہ آپ کی جو ہے بائیں طرف کی جو رخسار بھی دیکھ سکے، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے چہرے کو جو ہے پھیرنا ثابت ہے۔ اسی طرح سے بائیں طرف بھی آپ نے اس طرح سے چہرہ پھیرنا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے دائیں طرف کی جو رخسار ہے وہ بھی اس طرف ظاہر ہو، یعنی کہ اچھی طرح سے جو ہے آپ نے چہرے کو جو ہے وہ پھیرنا ہے۔ اس کے بعد جزاکم اللہ خیر، اس کے بعد جو نماز کے بعد کی دعائیں آ جاتی ہیں جو مسنون ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔